بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعائے اللہ پاک کی اتنی بڑی پلاننگ ہے، انسان اگر غور کرنے لگے تو عقل دنگ رہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ کتنی ہمت دینے والی آیت ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعائیں کتنی زیادہ محبوب ہوتی ہیں، اور جو اللہ سے عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو رب ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کو دعائیں اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ باقاعدہ اس نے بندے کے لیے پلاننگ کی ہوتی ہے، مگر انسان کو یقین زیادہ تب ہوتا ہے جب وہ معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے کہ اللہ کس کس کو کیسے لے کر چل رہا ہے۔ ہم اپنے درد کو، آزمائش کو ایک ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے اللہ کی ایک بہت خوبصورت پلاننگ ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ نوازتا ہر مانگنے والے کو ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے نوازنے کے انداز الگ الگ ہیں کہ جہاں عام انسان کی سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل آیت اور میسج ہے یہ اللہ کا، جس میں اللہ نے معجزہ کرنے کا پورا طریقہ اور نظام بتا دیا، اور شیطان کتنی ہی مایوسی ڈالے آپ کے اندر، آپ نے اس آیت کے پیغام کو نہیں چھوڑنا۔ اس نے ہر شے کا اندازہ مقرر فرما رکھا ہے، تو جو آپ کی دعا ہے وہ وقت آنے پر ظاہر کر دے گا، آپ کی شے آپ تک پہنچا دے گا۔ بہت سارے لوگ نیک عبادت کرنے والے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ جتنی بھی عبادت کرو گے، پرہیز کرو گے، اتنی تم پر آزمائشیں سخت آئیں گی۔ ایسے میں کچے ایمان والا شخص ڈر جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب اور اللہ کا بندہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کی زندگی مشکلات اور تکلیفوں کا گہوارہ بن جائے گی، اور اب موت تک اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے تکلیفوں کے۔ بس اب تو جو اجر ہے وہ جنت میں ہی ملے گا۔ اگر اللہ نے کوئی صلہ دنیا میں دینا ہی نہیں ہوتا تو قرآن میں دنیا اور آخرت کے اجر کا ذکر کیوں کرتا؟ وہ حوصلہ دیتا ہے اپنے ٹوٹے بندوں کو کہ آج تم یہ دکھ کے دن دیکھ رہے ہو، لیکن یہ سکھ میں بھی بدل جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلوں میں ایسی بات ڈال کر آپ کو عبادت اور اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن آپ نے دھیان نہیں دینا۔ قرآن کی باتیں پکڑ کر رکھنی ہیں، کیونکہ ایمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور تکلیفیں آئیں گی، اور کبھی کبھی تو برداشت بھی نہیں رہے گی، لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو توکل کے درجے تک پہنچا کر آپ پر نوازشیں کی جائیں گی، آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا، یوں کہ پھر دن نا امید سے بھی نا امید اندھیرے اور تنگ حالاتوں میں بھی اللہ سے امیدیں باندھے گا۔ اللہ سے امید باندھنا اور اس کی مدد کا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشل پیدا ہو جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت بننے لگے گی۔ اس لیے نہیں کہ مادی خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی روح کو اتنا پاک اور مضبوط کر دیا جائے گا کہ آپ اس کی حکمتوں اور پلانس کو ماننے لگیں گے کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کچھ بھی اتفاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرماتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کا دن، تو قرآن مکمل گائیڈ کرتا ہے ایک ایک چیز اور سچویشن کے لیے۔ اگر اس کا اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ غم سے نڈھال کبھی نہ ہو، کیونکہ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کو بار بار یاد رکھنا آپ کی یہ بے چینی دور کر دے گی۔ آپ کو اللہ پاک بار بار دکھائیں گے اور سمجھائیں گے آزمائشوں کے ذریعے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے جو سب سنبھال سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کا محافظ ہے، کوئی ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہے، اور اس کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کو پکارتے رہنا، اس سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے تو سارے خوف دور رہیں گے، اور جیسے ہی یہ دل اس کی یاد سے غافل ہوگا
تو بے سکونی آپ کو گھیر لے گی۔ یہ ہے ساری اس نظام کی حکمتیں اور مصلحتیں۔ جس دن آپ ان کو مان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کو آزمائش میں چلنا آ جائے گا۔ یہ جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ کی پلاننگ سے ملتی ہیں۔ ہاں، وہ بے شک خود ڈالتا ہے ہمیں اس درد میں، غم میں، تکلیف میں، لیکن اس نے راستہ بنانا ہوتا ہے، جبھی آپ کو وہ دعا کے پروسیس میں لاتا ہے۔ اور اینڈ میں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ میرے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تاکہ میں اپنے رب کو پہچان سکوں کہ وہ قادر ہے، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ تو مجھے اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اور میں اس غم کو پہاڑ جیسا بوجھ سمجھ رہا تھا۔ یہ جو اللہ پاک ہم سے دعائیں کرواتے ہیں نا، یہ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے، پوری اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ نے وہ آگے چل کر پوری کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم لوگوں کے معجزے سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی اتنا بہترین معجزہ ہو گیا، کتنے الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معجزے کرتا ہے، تو جب اتنے حیرت انگیز معجزے ہم سنتے ہیں، تو پھر جب آپ لوگ اپنی جگہ اتنا تڑپ تڑپ کر مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا کام کیا مشکل ہے؟ آپ کا کام ابھی تک اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ابھی ٹیسٹ میں ہیں۔ اب وہ اللہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنے درجے اس کے بڑھانے ہیں، اس کا صبر دیکھنا ہے، ٹائمنگ بھی اس نے فکس کی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں اس بات کو لے کر کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، میں بس مانگے جا رہا ہوں، کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ پوری کمپلیٹ ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ کسی بندے کی ایک دعا بھی رائے گا نہیں جاتی، اس کے عطا کرنے کے انداز الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یقین کریں وہ آخر میں آپ کو سیٹسفائی کرے گا۔ ابھی آپ لوگ اپنی عقلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے پلانس کا ابھی بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو جیسے لے کر چل رہا ہے ویسے چلیں، دعا کی توفیق مل رہی ہے تو اس پر چلتے جائیں۔ اس کا اینڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اینڈ آپ نے نہیں کرنا، رزلٹ آپ نے نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کے کام ہے یہ۔ اور یہاں پر میں ایک بہت ضروری بات کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنی معجزاتی کہانیاں، دعائیں یا جو بھی لائف چینجنگ سٹوریز ہیں وہ آپ لوگ مجھے میرے انسٹاگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، کیونکہ کچھ نہیں پتا آپ کی سٹوری سے، آپ کے معجزوں سے، آپ کی دعاؤں سے کسی کو کیا موٹیویشن مل جائے، کون کتنا موٹیویٹ ہو جائے، جو بیچارہ تھک چکا ہو، گر چکا ہو، ہمت ہار چکا ہو۔ تو ان سٹوریز کو شیئر کرنے کا یہی مقصد ہوگا کہ اگر کسی ایک کے لیے بھی وہ ہیلپ فل ہو گئی تو کیا ہی بات ہے۔ اور اب میں آپ سب کا بہت تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ اس پہ اتنے خوبصورت کامنٹس لکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ میں ایک کامنٹ کو پڑھتی ہوں، مجھے پتہ ہوتی ہے کہ کون لکھ رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں کے نام بھی یاد ہو گئے ہیں جو شروعات سے ہی میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہر ویڈیو میں کامنٹ کرتے ہیں۔ ان سبھی لوگوں کا دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اتنی خوبصورت دعائیں دیتے ہیں، اتنا قیمتی تحفہ آپ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ بس اسی طرح دعائیں دیتے رہیں۔ میں بھی آپ سبھی لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ میری آواز جس تک بھی پہنچ رہی ہے، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ یہ دعائیں ہی ہیں جو ہم لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہیں، اس سے بڑی اور خوبصورت اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔